أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. बुजुर्गान मुहतरम, दरस कुरान का ये हफ्तेवारी जो निज़ाम यहाँ पर चल रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र एहसान है कि सूरतुल क़द्र के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। सूरतुल क़द्र वही सूरत जिसकी अभी कारी साहब ने तिलावत की है।
اور یہ تقریباً مسلمانوں کو یاد بھی ہے۔ گزشتہ 2 درسوں میں سورۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر دی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو کچھ خاص اعتبار سے بہت ضروری ہے، ان کا بھی ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ درس قرآن کا مقصد امت کو قرآن سے قریب کرنا ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں ایک بات یہاں پر کہی تھی، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہفتے واری درس قرآن تقریباً ہر مسجد میں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی صورت ایسی بن جائے کہ روزانہ کی ترتیب پر کوئی بھی ایک نماز خاص کر لی جائے اس کام کے لیے، مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اس میں 1 صفحہ یا 2 صفحہ اس کا مختصر سا ترجمہ یا مختصر سی تشریح ہر امام کو ہر مسجد میں کرنی چاہیے۔ جو گزشتہ جمعے کو میں نے بات عرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کچھ کتابیں تقریباً مساجد میں پڑھی جاتی ہیں مختلف نمازوں میں، وہ بھی کتابیں بہت اہم ہیں اور بڑی مفید ہیں۔ اس میں 5 منٹ کا مدرسہ ہو یا منتخب حدیث ہو یا فضائل اعمال ہو، کتابیں بہت ضروری ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جن بزرگوں نے محنت کی ہے اور محنت کر کے اسے تیار کیا ہے، اللہ نے ان کتابوں سے بڑا کام لیا ہے۔ آپ لوگ چاہے تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا سا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بات نہ پھیلے اس لیے ان کتابوں کا ذکر میں نے بس مختصراً اشارے کے طور پر کر دیا ہے۔ میں قرآن پر بات کر رہا تھا تو کہ کیا کوئی شکل ایسی بن سکتی ہے کہ سیٹی دے رہا ہے نہیں؟ اچھا آپ دیکھیے تو پہلے میں نے آگے کیا وہ سیٹی دے رہا تھا۔ کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم 5 منٹ 10 منٹ دن میں کسی نماز میں امام صاحب روزانہ 1 صفحے یا 2 صفحے درس قرآن مختصر بھی ہوتا ہے اور تفصیلی بھی ہوتا ہے، مجمع کو دیکھتے ہوئے نہ تفصیلی کریں مختصر کریں، تاکہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ ہر مسجد میں قرآن کا ایک دور ترجمے کے ساتھ ہو جائے، جو کہیں نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی مسجد نہیں معلوم ہے جہاں سال میں قرآن کا ایک دور امام صاحب مکمل کرتے ہو ترجمے کا۔ ہم نے اتنی قرآن کی ناقدری کی ہے، حالانکہ قرآن کی قدر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں عجب اللہ کا نظام ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا تذکرہ، سورت میں اللہ نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ایک ہے قرآن کے نزول کا تذکرہ۔ قرآن کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے جس رات کا انتخاب کیا ہے اس رات کا نام قدر والی رات رکھا ہے۔ قدر کے معنی بہت سے ہیں، لیکن ایک معنی رکھیں ابھی بس، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جس کی وقات سمجھنی چاہیے، جس کو اہمیت دینی چاہیے، اتنا ہی سمجھے، اس کے معنی بہت ہیں۔ تو یہاں بہت سی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ایک دوسرے سے، کہ قرآن کا نزول اس رات میں، جس رات کو قدر والی رات کہا گیا، اس میں پیغام پوشیدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح رات کی قدر کرنی ہے، جس طرح اس رات کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح ہمیں قرآن کی بھی قدر کرنی ہے اور قرآن کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک پورا سسٹم قرآن میں ذکر کیا ہے۔
اللہ کرے کہ وہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی. ایک آیت تقریباً اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ مدرسوں کے بچوں کو، اماموں کو تو یاد ہے، تمام مسلمانوں کو بھی یاد ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یا کرتے ہیں. دونوں ترجمے اس کے ہیں. لیکن آپ اگر غور کریں تو صرف قرآن کے نزول کی بات اللہ نے نہیں کہی ہے. قرآن کے نزول کے ساتھ نہ جانے کیا کیا باتیں اللہ نے کہی ہیں. اب اگر ہم گنوانا شروع کریں قرآن کی قدر والی بات، تو پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے لیے ہم نے کسی خاص رات کا انتخاب کیا ہے. اللہ نے بہت سارے احکامات سال بھر نازل کیے، لیکن قرآن کے نزول کے لیے سب سے پہلے کسی خاص مہینے کا سلیکشن اور خاص مہینے کی ایک خاص رات کا سلیکشن. اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے، یعنی کتنا اہتمام کیا اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کر دی، اس میں بہت کچھ بتایا گیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتے ہیں. اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ عجیب و غریب لفظ ہے. اس کے لیے عربی گرامر بیٹھ کے، یہاں یہ گرامر کا پیریڈ نہیں ہے کہ میں گرامر والی بات کروں. اس میں تنزل لفظ آیا ہے. اگر اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو مطلب یہ کہ فرشتے ہجوم در ہجوم، قطار در قطار اس رات کو آتے رہتے ہیں. قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی لگایا. آج قرآن کا نزول ہے، اور صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار بھی آتے ہیں. اس رات کا انتخاب، اب بلکہ رات کی تشریح تو رمضان شریف کے موقع پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس لیے ادھر نہیں جانا ہے. تو پہلی چیز اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں، قرآن کے مقام کو سمجھنے والے بن جائیں. تو رات کا انتخاب ہو گیا. آگے دیکھیے پھر قرآن نازل کیا گیا ہے تو اس کے آگے کا مسئلہ، حفاظت کا مسئلہ تو ہے مستقل، لیکن ہر قدم پر اللہ نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور ادب اعتبار سے لی ہے. یوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ایک عام بات کہی کہ دنیا میں جتنے علم ہیں سب ہم نے سیکھ لائے. وہ سائنس ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، جغرافیہ ہو، طب ہو، جو کچھ ہو، جتنے علوم ہیں سب ہم نے سیکھ لائے. لیکن اس کے لیے ایک عام لفظ ہے، سارے علوم. بس علوم کی تشریح اس میں نہیں، نام کسی علم کا اللہ نے نہیں لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ایک بات کہہ دی گئی، دنیا میں جتنے علم ہیں، جتنی زبانیں ہیں، جتنے فن ہیں، جو کچھ ہے سب اللہ نے آدم کو سکھلا دیا تھا، اور آدم کے ذریعے آدم کی اولاد کو علوم منتقل ہو گئے. لیکن مسئلہ آیا کہ کتاب نیچے جا رہی ہے تو اس کو پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ ہوگا. تو اللہ نے کہا اس کی فکر نہ کرو، ہم پڑھائیں گے. اب پڑھانے کا مسئلہ ہے تو اللہ نے کہا وہ بھی ہمارے ذمے ہے. صرف اتارنا ہمارے ذمے نہیں، پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے. اسی لیے ہم سورہ رحمان پڑھ چکے ہیں، وہاں پر اللہ نے قرآن کو الگ سے کہا، الرحمن علم القرآن. قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے. بقیہ علوم بھی اللہ ہی نے دیے ہیں، لیکن ان کا نام لے کر اللہ نے ذکر نہیں کیا. قرآن کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم پڑھائیں گے. اور ابھی تفسیر قرآن کا ایک اصول ہے، ابھی آگے پڑھیں گے اس کو، کہ قرآن کی آیتوں کی تشریح کا ایک نظام ہے کہ ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کی جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ 14 سال 15 سال 16 سال مدرسوں میں وقت لگاتے ہیں، تو وہاں صرف خاک نہیں چھانتے، وہاں چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ بنیادیں دی جاتی ہیں. وہاں پر بعض لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ 4 لفظ پڑھتے ہیں، 2 تقریریں سن لیتے ہیں اور خود وہ استاذ بن جاتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خود قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن نے تو خود کہا ہم کو پڑھو، ہم کو سیکھو، سمجھو،
نہیں تو قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن نے اس کا ایک دستور بتایا، ایک نظام ہے، کسی استاد سے پڑھو، کسی استاد کو لگاؤ، اس سے پڑھو۔ تو یہ 15-16 سال اللہ کا شکر ہے، اللہ پہ توفیق دیتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے سلسلے سے جو لوگ دو چار کتابیں پڑھ کر کے سمجھنے لگتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے خدا کے واسطے کسی استاد سے پڑھیے، کسی بھی عمر میں پڑھیے، لیکن کسی استاد سے پڑھیے، ایسے نہ پڑھیے۔ تو اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پڑھنے پڑھانے کے بعد اس کو سمجھائے گا کون؟ جیسے میں درس قرآن کر رہا ہوں تو ایک مسئلہ یہ آیا کہ تشریح کون کرے گا، سمجھائے گا کون اس کو ایکسپلین کون کرے گا؟ اللہ نے کہا وہ بھی میرے ذمہ ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے قرآن پر کسی حوالے سے کوئی کام کسی پر نہیں چھوڑ رہے، اپنے اوپر لے رہے سب۔ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور سورت ہے سورۃ قیامہ، 29ویں پارے میں ہے۔ وہاں پر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا اور بیچ میں کچھ باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ آپ لوگ آگے آتے ذرا سا، آپ آگے آتے تھوڑا سا، اور آپ آگے۔ سورۃ قیامہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر میں بتلا دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29 ہے، آیت اور سورت نمبر 75، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، بعد میں 20-21 کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک اعتبار سے کنیکٹڈ ہے، ایک اعتبار سے اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، اس لیے اس کو چاہے تو دیکھیں اور چاہے نہ دیکھیں۔ لیکن یہاں پر 4 آیتوں میں اللہ نے قرآن کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اس سوچ کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو جبرائیل جلدی چلے جائیں اور کوئی لفظ کوئی نقطہ رہ جائے ہم یاد نہ کر سکے، تو قرآن جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ چلایا کریں۔ اللہ کو معلوم تھا کیوں جلدی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے آگے کہہ دیا جس مقصد سے آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں آپ گھبرائے نہیں۔ کیا کیا جو حضور کے ذہن میں باتیں تھیں آگے اللہ نے کلیئر کیا کہ میں نے پہلے کہا ہم نے اتارا ہے، ہم پڑھائیں گے، ہم سمجھائیں گے، اللہ کرے سارے کام ہم کریں گے قرآن کے حوالے سے۔ اللہ نے پہلی چیز کہ ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب بہرکیف آپ حضرات کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے، یہاں پر جو بات جس زور کے ساتھ عربی گرامر کی روح سے جس زور کے ساتھ کہی جا رہی ہم جمع کریں گے۔ کوئی شخص بڑی ذمہ داری سے کوئی بات کہے میرا کام ہے، وہ یہاں پر مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ ان علینا جمعہ، پہلا کام کہ قرآن ٹکڑوں میں آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ذمہ اس کو جمع کرنا، کسی پر اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی، جب جمع ہو جائے گا پھر وہ قرآن اور پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور آگے جب اللہ نے بات کہی ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، دیکھو ہم جب قرآن کو پڑھا کریں، حالانکہ آپ جانتے ہیں 2 باتیں یہاں پر جو میں نے گزشتہ جمعے کو ایک بات کہہ دی اس لیے نہیں کہی، لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ قرآن آیا ہے جبرائیل کے ذریعے، لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کری، ہم نے بھیجا ہے، اور یہاں بھی جبرائیل کے ذریعے اللہ پڑھوا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک قاصد آتا ہے، ایک ڈاکیہ آتا ہے، ایک آپ کا لیٹر لے کر کے، وہ کام جبرائیل علیہ السلام کا تھا، تو لیکن اللہ نے نسبت اپنی طرف کری۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، ہم جب پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے بعد تم پڑھا کرو۔ بیچ میں جبرائیل کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنی طرف نسبت کری۔ ہم یاد کرائیں گے، ہم پڑھائیں گے، اور جب ہم پڑھیں تو تم سنو، اس کے بعد تم قرآن پڑھا کرو۔ اب یہاں پر اسی لیے کہا گیا ہے کہ
کسی بھی محفل میں قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کے لیے صرف سننے پر پڑھنے والے کو کیا ثواب ملے گا وہ تو اللہ جانے، کتنے درجات ملیں گے پڑھنے والے کو، وہ اللہ کا نظام ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ نظام تبدیل کر دیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن میں کہا گیا، یعنی یہ قرآن کی کتاب، اس کے سارے آداب بھی اللہ نے قرآن میں بتلائے۔ عجب قرآن کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے آرڈرز ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ وغیرہ، ان کی زیادہ تر تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی، لیکن قرآن کی تفصیلات، قرآن کا ادب کیسے پڑھ، وہ تقریباً چیزیں قرآن میں ہی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن اس کی بہت ساری تفصیلات قرآن میں بھی ہیں۔ اب یہاں پر اسی لیے علماء نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ نے کیا کیا طریقہ بتایا اور اس کو قرآن میں محفوظ کیا تاکہ قرآن کی قدر کرنے والی یہ قوم بن جائے۔ اور جس قوم نے، جس گھر نے، جس فرد نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے قدر کی ہے، قرآن کی قدر صرف یہ نہیں اس کو چومنا اور اس کو ادب دے کر نہیں، قرآن کی قدر یہ ہے کہ ہم خود حافظ قرآن بنے۔ اچھا ہم نہیں بن پائے تو کسی بچے کی مدد کریں جو میری طرف سے حافظ قرآن بنے، اس کی فیس جمع کریں جا کر کے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اس لائق نہیں ہے، تو جو لوگ حفاظ قرآن ہیں ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں کبھی کبھی۔ اور میں ایک آپ کو بہترین تجربہ بتا رہا ہوں، کبھی آپ کے کچھ مسائل اگر رکے ہوئے ہوں تو خاموشی سے آپ کسی مدرسے کے حفظ کرنے والے بچوں کی خاموشی سے خدمت کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہ تیرے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، میرے بس میں جتنا تھا میں نے ان سے محبت کی، خدمت کی ہے، اللہ اس حوالے سے میرے چند مسائل حل فرما، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس برکت سے اللہ مسائل حل فرمائے۔ اب پڑھنے پر قرآن کے حوالے سے کہ پڑھا جائے گا تو کچھ پڑھنے والے ہوں گے، کچھ سننے والے ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک ہے جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک جیسے بچے سن رہے ہیں، دونوں کے سننے میں فرق ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں اس کے لیے کہا جائے گا فَاسْتَمِعُوا، جو بچے سن رہے ہیں اس کے لیے کہا جائے گا فَاسْمَعُوا۔ عربی گرامر کا فرق ہے، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، سمجھ میں آئے نہ اس سے مطلب نہیں، غور سے سنو۔ اور اب سنے گا آدمی تو خاموش رہے گا نا، لیکن اس کے لیے اللہ نے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے۔ اسی لیے بعض فقہی مسائل ہیں امام کے پیچھے قرات کے، یہیں سے لیے علماء نے، امام جب قرات کرے تم خاموشی سے سنو، تم مت پڑھو پیچھے امام کی، تمہاری طرف سے امام پڑھ رہا ہے، غیر فقہی بحث نہیں کرنی ہمیں یہاں پر۔ اچھا ملے گا کیا؟ پڑھ تو نہیں رہے نا آپ، پڑھ تو کوئی رہا ہے، آپ خالی سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف اس عبادت پر لعلکم ترحمون، بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر پڑھا کیسے جائے گا؟ اس سے پہلے ساری ترتیب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ نے خاص لفظ، جب حدیث پڑھتے ہیں آپ، حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، کوئی اور کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ عجب اتفاق ہے، اللہ کو معلوم ہے جب آپ قرآن کی خدمت کریں گے شیطان آپ کو بہت بہکائے گا۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں حفظ قرآن کے لیے نہیں بھیجتے، شیطان بہکاتا ہے، پڑھنے بیٹھیں گے شیطان بہکائے گا، بس ویسے آئیں گے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھے گا تو اس کو دل کو نور ملے گا، تازگی ملے گی، پھر یہ دیندار بن جائے گا، اس کو نمازوں کی پابندی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اسی لیے اس کا بھی اہتمام فرمایا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے،
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر صورت میں لکھا ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں نہیں لکھا ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ نے کیا انتظام کیا ہے! کاش کی مسلمان اس قرآن کی قدر کرنے والا بن جائے۔ قرآن میں اللہ نے بہت سے، جو میں نے پہلے کہا، بہت سے احکامات اللہ نے خود نہیں دیے، حضور سے دلائے۔ حضور پہ اللہ نے القاء کیا، حضور نے احکامات دیے۔ سنت حضور کی ہے، حضور کا حکم کے درجے ہیں، نفل حضور کا ایک حکم ہے، زندگی اس کے درجے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے سے ایک ایک کام اللہ نے خود کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے باضابطہ ذکر کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، دیکھو جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کہنے کا انداز اللہ نے بدلا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب پڑھو بیٹھ کر کے اس انداز سے چلو۔ پھر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں میرے عزیزو، اور اللہ کرے تھوڑا بہت سمجھنے لگے تو کبھی کبھی دل سے آواز آتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، ارے یہ تو میرے دل میں بات تھی، یہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، گویا کہ اس کو میرے دل کے حالات کا علم ہو گیا ہے۔ پھر قرآن دل میں اترنے لگتا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم کے سلسلے میں آتا ہے غالباً یا کسی دوسرے صحابی کے سلسلے میں کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ چھپ چھپ کر کے قرآن سنا کرتے تھے۔ تو ایک بار ان کے دل میں آیا کہ لگتا ہے یہ کہ کتنی اچھی شاعری ہے، اللہ نے فوراً قرآن میں آیت نازل کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعری نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں قرآن کے بارے میں شاعری ہے، اس کا مطلب جادوگر ہے۔ تو اللہ نے فوراً کہا ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ کا کلام ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ آپ قرآن پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پھر قرآن جب آپ کا مشغلہ بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے دل کو وہ نور ملے گا، وہ لطف ملے گا۔ اور کہیں جو میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ امام صاحب تھوڑی سی محنت کریں کہ دن میں کوئی وقت خالص کریں جس میں قرآن ترجمے سے پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں۔ میں 1 سال کی بات کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں 2 سال میں دور ہو قرآن کا، پوری زندگی میں نہیں ہوا۔ میری یادداشت میں ہو سکتا ہوں اکا دکا مسجدیں ہوں، باقی بالعموم کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں قرآن کا دور پوری زندگی میں ختم کیا ہو۔ اس میں امام صاحب کا قصور نہیں ہے، قصور عوام کا ہے، اس لیے کہ ہم نے امام کو 10,000 12,000 15,000 دیے ہیں۔ 10 12 15,000 میں تو ہمارا ڈرائیور نہیں ملتا ہے، گھر کا چپراسی نہیں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں آتا ہے اسکول میں دھلنے کے لیے، جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے، ایک بھنگی آتا ہے جو وہاں باتھ روم دھلنے کے لیے، وہ 10 12 ہزار میں نہیں ملتا ہم کو۔ لیکن ہم نے حافظ قرآن کو 10,000 میں رکھ رکھا ہے، 12,000 میں رکھ رکھا ہے۔ یہ قرآن کی ناقدری ہے، قرآن کی توہین ہے۔ آنکھیں تو اس کی بھی 2 ہیں جیسے ہماری 2 آنکھیں، قد وہی ہے، شکل وہی ہے، انسان ہے، وہی ہاتھ ہے، وہی پیر ہے۔ اس کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قرآن ہے۔ ایک چپراسی کی قدر ہے ہمارے یہاں، ڈرائیور کی قدر ہمارے یہاں کہ ڈرائیور بھاگ نہ جائے کہیں، لیکن امام کی قدر ہمارے یہاں حافظ قرآن کی، مدرس کی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم جیسا سلوک کرتے ہیں کہ ہمارے انگلش کے ماسٹر صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھانے، ان کے لیے ابا جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے استاد آتے ہیں تو ابا جاتے بھی نہیں ہیں، منع کر دیتے ہیں، بھائی نہ ہی آج بچوں کی چھٹی ہے۔ تو بچہ پہلے دن سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب انگلش زیادہ امپورٹنٹ ہے، قرآن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ وہ اس سے ہم کچھ کہہ نہیں رہے، ابا کو دیکھ رہا ہے، اس لحاظ سے بچہ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہی مقصود ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کہ اللہ کرے کہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ نے بعد میں پھر ایک بات کہی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اب آگے مسئلہ آئے گا کہ اللہ اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ قرآن کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر میرے ذمہ ہے۔ سارا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے عجیب و غریب بات کہی، جو ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے بہن کے شاید یہاں بھی کہی ہے، ایک مسجد میں اور کہی ہے،
رمضان شریف میں یہی ہمارے علاقے میں جب تراویح کے دور مکمل ہوتے ہیں تو اس میں ایک مسجد، اور میں بہت پریشان رہتا ہوں رمضان میں تقریر کرنے کا کوئی من نہیں کرتا، کیونکہ تراویح کے بعد آدمی اتنا تھکا ہوتا ہے کہ اس کو بس جی چاہتا ہے کہ سوئے چل کر کے، لیکن یہ کہ کہیں آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ تو ایک مسجد میں دور مکمل تھا، شاید 25ویں شب تھی، بولا آپ آ جائیے گا، دعا کرا دیجیے گا، اور بیان کو دعا تو خود کرائیں گے امام صاحب، اور بیان کون اس وقت بیان سنتا ہے رات کو؟ یہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کے سامنے بھی حقیقت کھلنی چاہیے۔ تو نہیں، آپ کو بہت لوگ یاد کر رہے ہیں اور پچھلے سال آپ آئے تھے وغیرہ وغیرہ فلانا ڈھماکا، تو میں نے کہا اچھا کام کریے گا، میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں تراویح گھر پہ پڑھوں گا، وتر گھر پہ پڑھوں گا، پھر آؤں گا۔ آپ ایک کام کرنا کہ جو شیرینی تقسیم ہوتی ہے تقسیم کرا دینا، اس کے بعد بیان ہوگا۔ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ پہلے بیان ہوگا، دعا ہوگی، اخیر میں شیرینی تقسیم ہوگی، یہ کام پہلے کر لو، وہ ایک آزادی ہو جائے۔ انہوں نے کیا، اور وہی ہوا جو مجھے اندازہ تھا کہ 70% مجمع چلا گیا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا یہ ہے قرآن کی قدر، کہ جو لڈو کی اہمیت یہ قوم جانتی ہے، قرآن کی اہمیت نہیں جانتی۔ میں نے کہا حضرت وہ میرے لیے نہیں رکے تھے کبھی، آپ کو غلط فہمی تھی، لڈو کے لیے رکے تھے، ورنہ تو سال میں پھر آیا ہوں نا، کیوں نہیں رکے یہ لوگ؟ یہ قرآن کے لیے نہیں رکے تھے، لڈو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ۔ یہ ہم نے قرآن کا مذاق کیا ہے، اللہ نے اسی لیے ہم کو ذلیل کر دیا ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن کے حوالے سے وہ بات کہہ دی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، یعنی ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر کے۔ چنانچہ میرے عزیزو، سورہ قدر کی جو بحث چل رہی تھی اس حوالے سے آج میرا مخصوص صرف یہ تھا کہ امت کے سامنے یہ بات آئے کہ ہمیں قرآن کی قدر کرنی ہے، قرآن کو مقام دینا ہے جو قرآن کا مقام ہے، اور جب وہ مقام ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز قرآن کی محبت کے طفیل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا کے مسائل حل ہوں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن سے، قرآن یاد کرنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے، حفاظ سے، اساتذہ سے، معلمین سے، اللہ مدرسوں کے ذمہ داروں سے، مؤذنین سے، اماموں سے، اللہ ہمیں محبت کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس لائن میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔